أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. محترم حضرات سامعین و ناظرین، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھیں، جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ سورہ طارق کی آیتیں ہیں، سورہ طارق کی آخری کی آیتیں ہیں۔ شروع کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پڑھا، گزشتہ درس میں آپ کو سنایا، آپ کے سامنے بیان کیا۔ شروع کی آیتوں میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں جو ہے نا انسان کو اپنا وجود کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ انسان جو دنیا میں رہ کر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنے حساب سے جیتا ہے، اپنے حساب سے جو من میں آتا ہے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ان کا وجود کا ذکر، ان کا وجود بتلایا ہے شروع کی آیتوں میں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ سورہ طارق کی آیت نمبر 11 سے لے کر آخری آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اور یہ سورہ طارق یہ سورہ طارق مکی صورت ہے اور یہ قرآن مجید کے آخری پارے کی صورت ہے۔ اور اسی طرح سے اس صورت کے تعلق سے جیسے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں جو ہے نا بتایا کہ حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑا دیکھا۔ حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف کے بازار میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا۔ آپ ان کے پاس ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، مدد حاصل کرنے آئے تھے۔ میں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا، اس حالت میں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں سورہ طارق پڑھی، میں نے اسے یاد کر لیا۔ اس وقت اس حالت میں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اس سورت کو اسے پڑھا۔ مسند احمد، مجمع الزوائد، اسی طرح سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مغرب اور ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب یا پھر ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس اور اس جیسی صورتیں والسماء والطارق وغیرہ کیوں نہ پڑھیں؟ یعنی اس طرح کے لمبی صورتیں کیوں نہ پڑھیں؟ کیوں مغرب اور عشاء کی نماز میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کیے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے؟ تو یہ جو حدیث ہے یہ سنن نسائی مع التعلیقات السلفیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طارق کے حوالے سے 2 حدیث جو کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں
جو ہے نا فرمایا والسماء ذات الرجع، اللہ نے کیا فرمایا؟ والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم۔ آیت نمبر 1 میں شروع کیا ہے، فرسٹ آیت میں اللہ نے قسم کھایا، قسم ہے آسمان کی، یعنی عمومی طور پر آسمان کی، اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، اندھیرے میں روشن ہونے والے یعنی کہ روشن ستارے کی قسم کھائے۔ دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ میں آیت نمبر 11 میں والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، بارش والی آسمان کی قسم کھاتے ہیں۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والے زمین کی قسم، اور پھٹنے والے زمین کی قسم۔ والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم۔ الرجع کے لغوی معنی ہے، الرجع کے لغوی معنی ہے لوٹنا پلٹنا، بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رجع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے بارش کو رجع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بادل سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رجع کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاعل عرب بارش کو رجع کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ فتح القدیر۔ والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم۔ الرجع کے لغوی معنی، الرجع کا معنی سمجھ، والسماء مطلب تو آسمان، ذات الرجع، رجع کے معنی لوٹنا پلٹنا، پھر بارش والے کیسا ہو گیا؟ تو الرجع کے لغوی معنی ہے لوٹنا پلٹنا، بارش بھی بار بار لوٹ کر اور پلٹ پلٹ کر آتی ہے، اس لیے بارش کو رجع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادل سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رجع کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاعل عرب بارش کو رجع کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ فتح القدیر۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والے زمین کی قسم۔ اللہ بارش والی آسمان کی قسم کھائے، اس کے بعد پھٹنے والی زمین کی قسم کھاتے ہیں۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والے زمین کی قسم، یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس سے پیڑ پودے نکلتے ہیں۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی جب زمین پھٹتی ہے تو اس سے پیڑ پودا نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ، یعنی پہاڑ وغیرہ میں جو جھرنا وغیرہ ہوتا ہے تو زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ باہر نکل آئیں گے، زمین پھٹتی ہے تو پودا نکل آتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا ہے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا، یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ بارش برسنے والی، بارش والے آسمان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں، پھٹنے والی زمین کی قسم کھاتے ہیں، اس کے بعد قسم کا جواب دیتے ہیں، قسم کھانے کے بعد جواب دیتے ہیں انہ لقول فصل، بے شک کہ یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ جواب قسم ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام کا کیا مطلب؟ یعنی یہ کھول کر بیان کرنے والا ہے، یہ قرآن کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں، جس سے یہ قرآن کھول کر بیان کرتا ہے، جس سے صحیح اور غلط دونوں روشن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کھول کر بیان کرنے والا ہے، جس سے حلال و حرام، صحیح اور غلط، حق اور باطل جو ہے نا پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے، واضح ہو جاتے ہیں۔ وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی، یہ قرآن ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یہ قرآن
ہنسی کی چیز نہیں ہے، بے فائدے کی بات نہیں ہے یہ، وما ہوا بالہزل، یہ قرآن ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ بے فائدہ کی نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں، یعنی یہ کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں کو لے کے اللہ کے احکامات کو لے کے کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مستی میں مذاق سے ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، ہزل جد، سنجیدگی و حقیقت کی ضد ہے۔ یہ اہل مکہ کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ اس قرآن کے بارے میں الگ الگ بیان کیا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور جو ہے نا اس قرآن کے تعلق سے جو ہے نا سمجھتے تھے کہ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، اور اس کو لے کے جو ہے نا اپنے آپ میں ہنستے تھے اور ٹھہارے لگاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یہ کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے۔ ہزل جد، ہزل بمعنی جد، یعنی کہ سنجیدگی و حقیقت کی ضد ہے، یعنی یہ ایک واضح سنجیدہ مقصد کی حامل کتاب ہے، یہ ایک واضح سنجیدہ مقصد کی حامل کتاب ہے، یعنی لہو و لعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے، کھیل کود کی طرح یہ کتاب بے مقصد نہیں ہے، بے فائدے کی یہ کتاب نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، البتہ انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کفار و مشرکین، اور آج بھی لوگ اس داؤ میں لگے ہیں، اس گھات میں ہیں کہ جو ہے نا اسلام ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ اس زمانے میں بھی، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کفار مکہ، اہل مکہ، مشرکین اور کافر لوگ جو ہے نا یہ داؤ گھات میں لگے تھے، گھات میں لگے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، اس کو ناکامیاب کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سا نئی چال چلا ہوگا، جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے، اس دین کو ناکام کرنے کے لیے، انسکسیسفل کرنے کے لیے، کامل مکمل جو ہے نا پوری دین کو مکمل نہ ہو، اس کے لیے پتہ نہیں وہ کفار و مشرکین کیا کیا نہیں کرے، کیا کیا نہیں کیے، کس طرح سے کہ حد سے بھی تجاوز کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ کیا مطلب گھات میں؟ گھات میں کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی دشمن دیکھیں گے، دشمن جو ہے نا اپنے سامنے والے کے گھات میں رہتا ہے کہ کب سامنے سے گزرے گا، ہم کب اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اسی طرح سے کافر بھی داؤ گھات میں رہتا ہے یا رہتے تھے کہ یہ دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو کیسے ناکام کیا جائے، کیسے جو ہے نا اس کے مقصد کو، اس کو جو ہے نا توڑا جائے، کیسے جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا ہر ایک چیز کر کے اس کو جو ہے نا دبا دیا جائے، تو اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا کرتے رہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، اور منہ کے سامنے فیس ٹو فیس ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا، منہ میں کچھ بات، دل میں کوئی اور چیز، کوئی اور بات۔ تو میرے اسلامی بھائیوں یہ تھی انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، واکید کیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے کہ اے کافرو، تو داؤ گھات میں لگا ہے دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اے کافرو، اے دنیا والو، اے دنیا کے انکار کرنے والو، تو گھات میں ہے کہ اسلام کو کیسے بدنام کیا جائے، اسلام کو کیسے ناکام کیا جائے، جو ہے نا تم طرح طرح کی سازشیں رچتے ہو، طرح طرح کے جو ہے نا چال بازیاں کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے واقعی قیدا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں۔ یعنی تم جو سازشیں کر رہے ہو، تم جو چال چل رہے ہو اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، میں ان چیزوں سے اللہ غافل نہیں ہوں۔ اللہ فرما رہے کہ میں ان چیزوں سے غافل نہیں ہوں، میں ان چیزوں سے ایک دم سے باخبر ہوں۔ تم جو بھی چال چل رہے ہو مجھے معلوم ہے
اے کافرو، اے دنیا کے لوگوں، تم اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے جو بھی سازشیں، جو بھی جو ہے نا چال باز یہاں کھیل رہے ہو اور کر رہے ہو، میں اس سے غافل نہیں ہوں، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، بلکہ مجھے ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز میں جانتا ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں، میں بھی جو لوگ چال باز یہاں کر رہے ہیں، جو لوگ چال چل رہے ہیں، جو لوگ سازشیں رچ رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، اللہ فرما رہا ہے میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں، میں بھی ان کے خلاف جو ہے نا چال چل رہا ہوں، یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ قیدہ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، قیدہ واقعید قیدہ، قیدہ کا مطلب خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں۔ قیدہ کا معنی خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر، تو خفیہ تدبیر جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور نیک مقصد کے لیے ہو تو بری نہیں ہے، نیک ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دے، تو کافروں کو مہلت دے، یعنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر، یعنی فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں چند دنوں تک چھوڑ دے، انہیں کافروں کو تھوڑا چھٹی دے دے، چند دنوں تک چھوڑ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بول رہے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ زیادہ جلد بازی مت کیجیے، ان کو تھوڑا ٹائم دیجیے، یعنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر، یعنی ان کے وہ جو اس طرح کے کرتوت، اس طرح کے سازشیں اسلام کو مٹانے کے لیے اور اس طرح کی جو بھی چال بازیاں کر رہے ہیں، تو اس کی بنا پر، اس کی وجہ سے آپ ان کے اوپر جلدی سے ان کو سزا دلانے میں جلدی مت کیجیے، ان کے اوپر عذاب دلانے میں جلدی مت کیجیے، یعنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر، بلکہ انہیں کچھ مہلت دے، رویدہ قلیلہ یا قریبہ، رویدہ قلیلہ تھوڑی مہلت، یا قریبہ یا پھر جلدی جو ہے نا، یا امہال و استدراج بھی کافروں میں، یہ امہال و استدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قید کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قید کی صورت ہے، یعنی یہ جو چھٹیاں مل رہی ہیں، یہ جو مہلت دیا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے نا چال ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک تدبیر ہے، ایک قید کی صورت ہے، جیسے فرمایا سنستدرجہم، دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 182 اور 183۔ ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لیے جا رہے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو بھی خبر نہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میں ان کو کیا کر رہا ہوں؟ مہلت دے رہا ہوں، ابھی میں ان کو چھٹی دے رکھا ہوں، اور میری تدبیر کیا ہے؟ بہت بڑی مضبوط ہے، لہذا اللہ کی تدبیر سے بھاگ نہیں پاؤ گے، اللہ کی تدبیر کے سامنے تمہاری تدبیر چلنے والی نہیں، اللہ کے چال کے سامنے اے کافرو، اور اگر مسلمانوں میں بھی ایسا کچھ کوئی لوگ کرتے ہیں تو اے مسلمانوں، اللہ کے تدبیر کے سامنے کسی دنیا کی تدبیر چلنے والا نہیں، اللہ کے چال کے سامنے، اللہ جو چال چل رہا ہے، اللہ کے چال کے سامنے تمہاری چال بازیاں چلنے والی نہیں، تمہاری چال بازیاں کی کوئی اوقات نہیں، کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں، تم جو اسلام کو مٹانے کو لے کے تلے ہو، اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں رچ رہے ہو، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہو، تو اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کرتوت سے باخبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تدبیر سے باخبر نہیں ہے، تم جو چال چل رہے ہو اور جو بھی تم کرتوتیں کر رہے ہو، اور جو تم اسلام اور مسلمانوں کا اور قرآن کا اور جو تم استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہو، اور ان قرآن کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ اور تم جو خیال کرتے ہو، تصور کرتے ہو کہ یہ کوئی فائدے کی کتاب نہیں ہے، اس میں تو دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو سن لو کان کھل کر، اے کافرو، اے دنیا کے لوگوں، ایسی باتوں کہنے والوں، جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، تم جتنا بھی کوششیں کر لو، کتنا بھی کچھ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ایک کرتوت سے، اللہ رب العزت تمہارے ہر ایک تدبیر سے، ہر ایک چال سے واقف ہے، باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو بھی کر رہے ہو، تم جو بھی چال بازیاں کر رہے ہو، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی زیادہ اور تم سے بھی اچھا چال چلنے والا ہے، اور اللہ کے سامنے تمہاری چال کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری چال چلنے والی نہیں، تیری چال کی کوئی اوقات نہیں۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ہمیں جو ہے نا ان آیتوں سے سبق لینی چاہیے، ان آیتوں سے ہمیں جو ہے نا اللہ رب العزت کے ان فرمان سے ہمیں جو ہے نا نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا امیدیں رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہمارے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف جتنے بھی لوگ دنیا پوری کائنات مل جائے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اختلاف کرنا، سازشیں کرنا، تو پھر بھی جو ہے نا اسلام کا اور قرآن کا اور مسلمانوں کا پال باقا نہیں کر سکتا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد ہی ان کو جو ہے نا مہلت دیے جا رہا ہے، ان کو چھٹی دیے جا رہا ہے، تاکہ جو ہے نا ان کو مہلت دیے جا رہا ہے، اور یہ مہلت بھی اور یہ چھٹی بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی چال ہے، ایک بہت بڑی قید کی صورت ہے، ایک بہت بڑی تدبیر ہے۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیا میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ تھی جو ہے نا سورہ طارق کی آخری آیتیں، ایک آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ و تفسیر جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا الہ العالمین تو ہم مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہمارے چلنے کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری ہر جگہ میں اللہ حفاظت فرما، ہر ایک اعتبار سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سے یا اللہ بے برکت اور نحوست والی چیزوں کو یا اللہ گھر سے باہر نکال دے، یا الہ العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرما، یا الہ العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔